اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، یہ کامیابی کا نسخہ ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، کہ اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہے۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، اور ذلت اور رسوائی اس آدمی کا مقدر ہے جو میری مخالفت کرے گا، جو میرے راستے پہ نہیں چلے گا، اس کے لیے ذلت اور رسوائی مقدر ہے۔ کامیابی کا ایک ہی پیمانہ ہے، وہ ہے کہ میری اطاعت کی جائے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہی اسی لیے ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے دنیا میں رسول اس لیے بھیجے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اور یہ اطاعت و فرما برداری ہر نجات کی ضامن ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ میں تم کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ روشن شاہراہ ہے، اور اتنی روشن ہے کہ یہاں تاریکیوں کا کوئی گزر نہیں ہے، اس کی راتیں بھی دنوں کے مانند چمکدار ہیں، اور اس راستے سے وہی ہٹے گا جس کا ہلاک ہونا، برباد ہونا مقدر ہو چکا ہو۔ اور صحابہ کو ٹریننگ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اطاعت کی، اور اطاعت مطلقہ کی، کہ اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر کوئی سنوائی نہیں، اور اللہ نے بھی ان کی تربیت کی۔ چنانچہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نے مقدمہ کیا میرے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ مقدمہ کیا تھا کہ آپ کے چچا کے بیٹے نالی کا پانی جاتا ہے تو پہلے اپنے لیے روک لیتے ہیں، تو آپ ان کو اجازت دیجئے کہ پہلے ہمارا بھرنے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے تقاضوں کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پہلے نالی ان کے کھیت سے ہو کے گزرتی ہے تو اس لیے پہلا حق ان کا ہوتا ہے۔ میاں تم اپنا کام چلانے بھر کے لیے اپنا کھیت بھر لو، اور پھر اس کے بعد پانی اس کے لیے چھوڑ دو۔ اس کو غصہ آیا، اور اس آدمی نے کہا کہ اچھا یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، لیکن وہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، وہ رحمت للعالمین، غصے میں بھی کوئی زیادتی کرنے والے نہیں۔ صرف اتنا کہا زبیر سے، اگر کہا تو تم اپنا کھیت دیوار تک بھر لینا اور پھر اس کے بعد پانی چھوڑنا، یہ نہیں کہا کہ پانی نہیں دینا۔ یہ کہہ کے اللہ کے نبی تو رک گئے، لیکن عرش والے کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس کے محبوب کو، اس کے محبوب کے فیصلے کو للکارا گیا، اس کے محبوب کی آواز پہ انگلی اٹھائی گئی، اور اس کے محبوب کے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس کی گئی۔ تو عرش والے نے یہ پیغام بھیجا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم ہے، یہ اعلان ہے رب العالمین کا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار رب کائنات کے یہاں نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو دل کی خوشی کے ساتھ بغیر دل کی تنگی کے سر تسلیم خم نہ کر دیں، اس وقت تک ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ اور کہا گیا کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن کو اور کسی مومنہ کو چوائس اور اختیار کا کوئی حق باقی نہیں رہتا جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے۔ یہ فیصلہ حتمی ہے، یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہے، یہ پتھر کی لکیر ہے، یہ بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور یہ تربیت خود اللہ کے نبی کو بھی دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شریعت بنانے کا حق دنیا میں کسی انسان کو نہیں، شریعت بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ صحابہ تشریف لائے
حضرت سعد کی ایک بات لے کر، وہ بات یہ تھی کہ لوگ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی آدمی کو پائے تو کیا کرے گا؟ اگر گواہ تلاش کرنے جاتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی، اور اگر قتل کر دیتا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہی بحث ہو رہی ہے کہ حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں ایسی صورتحال کا سامنا کروں تو میں تلوار کی الٹی دھار سے اس کی گردن مار دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعجبون من غیرت سعد واللہ انا اغیر منہ واللہ اغیر منی ومن اجل غیرته حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ تمہیں سعد کی غیرت پہ تعجب ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اسی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے تمام ظاہری اور باطنی فحشکاریوں کو اور غلط کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مبلغ ہے، وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا مشن ہے کہ آپ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دیں۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو اپنے رب کی طرف سے آپ پاتے ہیں وہ پہنچائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ جو چاہیں وہ بات پہنچا دیں، یا جو چاہیں اپنے لیے بھی فیصلہ کر لیں، اس بات کی اجازت آپ کو نہیں دی گئی۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ متعدد کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زینب کے یہاں، آپ نماز عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے یہاں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب کے یہاں کچھ زیادہ دیر ٹھہرنے لگے تو آپس میں بیویوں نے بات کی کہ کیا بات ہے، زینب کے یہاں آپ بہت دیر رکتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ زینب کے پاس شہد آیا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھانے کے لیے رک جاتے ہیں۔ تو بیویوں نے سازش کیا، جانتے ہیں آپ کہ جہاں شوکنے ہوں اس طرح کی باتیں چلتی ہیں کہ جب آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تم یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے عجیب بو آ رہی، اور تم یہ کہنا کہ ہاں آپ کے منہ سے عجیب بو آ رہی۔ جب آپ کئی اور سے یہ بات سنیں گے تو آپ کو شک ہو جائے گا کہ کچھ بات گڑبڑ ہے۔ وہ جب آئے تو کئی بیویوں نے اسی طرح کی، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، سب لوگوں کے یہاں اسی طرح کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ اس شہد کے مکھی نے ایسا پھول چوسا ہے جو بدبودار ہوتا ہے، لہذا اب میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ اس کو حرام کرنے والے کون؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں۔ اور جب کئی سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیے گئے، یہودیوں نے پوچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہودی آئے، انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں بتائیے، آپ نے جواب نہیں دیا، ہر چیز آپ نہیں بولتے تھے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی طرف سے اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں بولتے ہیں، وحی الہی جب آتی ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے، جب جبریل امین تعلیم اور پیغام لے کر آتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے صحابہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ تمہارے دل میں جو ہے چاہے تم اس کو ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ وہ صحابہ بھاگے بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ برکوا علی رکبہم، اپنے گھٹنوں کے بل آ کے بیٹھ گئے۔
کہنے لگے آپ پہ نمازیں آئیں، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے آئے، روزے رکھے، اور جتنا حکم آیا، جہاد آیا، صدقہ خیرات، سب کچھ ہم نے کیا، لیکن یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ ہماری برداشت سے باہر ہے، ہم اس پہ کیسے عمل کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ کیا پچھلی امتوں کی طرح تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن مانیں گے نہیں؟ خبردار، اپنی زبان پہ یہ جملہ چڑھاؤ کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانیں گے، یہ اسپیچ ہماری ہوگی۔ اور اس قدر کہلوایا گیا کہ جب یہ جملہ زبان پہ رواں ہو گیا، جب زبانیں رواں ہو گئی، تو اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ جو بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس پہ رسول بھی ایمان رکھتے ہیں اور مومن لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اللہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو اتنا ڈرو۔ آسانیاں پیدا کر دی گئی دین، لیکن اطاعت مطلق، کس کی اطاعت؟ اللہ